क्या ये अल्लाह की मर्जी से है? इरशाद फरमाया हुआ था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ जाओ। पहाड़ी है जिसको आज आप कोहे सफ़ा कहते हैं। नाज़रीन, ये वो पहाड़ी है जिसका नाम इस तरफ भी कि कुछ भी नज़र ना आए। सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, किसी चीज़ के फटने की आवाज़ होती है और उसके बाद डर भी चश्मा फूटा हुआ था पानी का। ये मेरे रब का क्या हुआ? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसकी तारीख़ किस कदर खूबसूरत है। ये कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी खलीलुल्लाह से ये कहानी शुरू होती है। तो नाज़रीन, मैं ये जहाँ खड़ा हूँ आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रेगिस्तान है। यहाँ पर किसी इंसान के गुज़रने के निशानात तक नहीं लगे हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और ये छोटा नन्ना इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते इस वादी में दाखिल होते हैं। ये जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पर इस जगह के करीब ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, यहाँ पर आकर वो अपना पड़ाव डालते हैं। पड़ाव डालने के बाद यहाँ पर उतने दिन क़याम करते हैं जितने दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर था। अब नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता अपना घोड़ा लेकर चलना शुरू कर देते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब देखती हैं कि ये तो चलते जा रहे हैं और वो पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। नाज़रीन, अहादीस मुबारक में आता है कि हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते ही जा रहे हैं और हज़रत हाजरा बार बार पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमें क्या छोड़ कर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इस जगह पर हम क्या करेंगे? लेकिन नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना मुड़ कर देख रहे हैं और ना पीछे मुड़कर जवाब दे रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये माजरा क्या है। अब नाज़रीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आखिरकार एक बात पूछ ली, क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी से है? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा और सर हिला दिया, जी ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को समझ आना शुरू हो गया कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है, इसीलिए ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दे रहे थे और वो अल्लाह की अताअत फरमा रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़ के क्यों नहीं जवाब दिया था? मुड़ के क्यों नहीं देखा था अपने बच्चे को और अपनी बीवी को? नाज़रीन, बात यहाँ पर एक बाप, उसकी बीवी और उसका शीर ख्वार बच्चा, ये ना हो कि कहीं मैं मुड़ के देखूं तो बीवी की और बच्चे की मोहब्बत कहीं मेरे कदमों को रोक ना दे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मुड़कर नहीं देखा था। अब जब ये सवाल हुआ कि क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी है, तो फरमाया जी ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अब सारा मामला समझ लिया और क्या फरमाया कि अब यानी कि उनको अब यकीन हो गया कि जब रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ कहने का कह रहा है तो उसमें यकीनन कोई बहुत बड़ी हिकमत है, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि हमें ये छोड़ के जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो गया कि अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। यही यकीन, यही ईमान, यही अल्लाह पर भरोसा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अब इस लायक कर दिया कि अब वो वापस मुड़ गई अपने बच्चे की तरफ। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा और आगे गए और जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम चलते चलते नज़रों से ओझल हो गई, जब वो ओझल हो गई तो उसके बाद आपने देखा कि बीवी चली गई, अब सफ़र अब शुरू हो गया है और आपने एक दुआ मांगी। इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी जो है वो आयत की सूरत में नाज़िल कर दिया है। अब आप बैठ के ऐसे हाथ दोनों उठाए और सूरह इब्राहीम यानी जो 14 नंबर सूरत है उसकी आयत नंबर 37 में हज़रत इब्राहीम क्या दुआ करते हैं, गौर से सुनिए। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को मैदाने यानी मक्का, उस वक्त तक अभी नाम नहीं था, इस मैदान में यानी मक्का में छोड़ा है जहाँ खेती नहीं, तेरी इज़्ज़त और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। अब ये देखें, बात हो रही है घर के पास ला बसाई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़े,
تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو میووں اور روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ ناظرین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھر کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا معلوم ہے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو وہاں جاؤ، ان کو وہاں بساؤ، وہاں پر ایک شہر آباد ہوگا اور اس شہر کا نام مکہ ہوگا، اور وہاں پر میرا گھر ہوگا، یعنی اللہ کا گھر بنے گا۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی حکمت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے حجاز سے، یعنی مکہ المکرمہ کی وادی سے فلسطین واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور اب ان کے پاس چند تھوڑا سا کھانا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی، وہی پانی پی رہی ہیں، کھا رہی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک دن گزر گیا، رات کو وہ اسی خیمے میں سو گئی، دوسرا دن آ گیا، پھر اس کے بعد پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کھانا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی، تو ناظرین وقت یہاں تک یہ آ گیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دودھ میں بھی کمی آ گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ، دودھ تو پینا ہے، یہی غذا ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پریشانی اب بڑھتی گئی۔ اب جب تھوڑا سا اور وقت گزر گیا تو اب سوچنا شروع کر دیا کہ میں کچھ دیکھوں، کوئی دائیں بائیں جا کے دیکھوں کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کوئی بندہ ہو، کوئی کہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کاروان گزر رہا ہو۔ تو ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے جب وہ چلتی گئی ایک طرف تو ایک پہاڑی آئی۔ ناظرین اس پہاڑی کا نام صفا پہاڑی ہے، جس کو آج آپ کوہ صفا کہتے ہیں۔ اسی کوہ صفا سے آپ اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کائنات کی آنکھ، فرشتوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون ایک پہاڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، پریشان ہو گئی کہ اس طرف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا کہ وہ جو سامنے دوسری پہاڑی ہے، میں یہاں تک سے وہاں جاؤں، شاید اس طرف کوئی قافلہ نظر آ جائے، کیونکہ کھانے پینے کا سامان ختم، پانی ختم، سب کچھ ختم۔ اب اس کے بعد ناظرین وہ بھاگتی ہوئی گئی اور بیچ میں ایک گہری جگہ آ گئی۔ جب وہ کوہ صفا پر چڑھی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اب جب وہ بیچ میں ایک جگہ سے گزری جہاں کھائی سی تھی، تو وہاں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جگہ گہرائی میں تھی۔ وہاں سے آپ سلام علیہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بھاگتے بھاگتے اب وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی، دوسری پہاڑی پر۔ اب اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ ناظرین یہ وہ پہاڑی ہے جس کا نام کوہ مروہ ہے، یعنی مروہ کی پہاڑی ہے۔ پہلے وہ صفا تھی، اب یہ مروہ ہے۔ دونوں کے بیچ میں فاصلہ 450 میٹر، یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر بنتا ہے ناظرین۔ اب حضرت ہاجرہ نے دیکھا اس طرف بھی کہ کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں بھی۔ اب جب وہ مروہ سے اتری ہیں پہاڑی سے، تو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ اسماعیل کو تو دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا تو حضرت اسماعیل رو رہے تھے، پانی ختم، دودھ بھی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر یہ سوچا کہ چلو میں پھر واپس پہاڑی پر جاؤں، کون سی؟ صفا کی پہاڑی پہ۔ پھر بھاگتی ہوئی گئی اور کوہ صفا پر جا کر چڑھ گئی۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اسماعیل کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی تو شاید یہ نہ ہو کہ کوئی کاروان یہاں سے گزر جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو ناظرین وہ جب پھر دوبارہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پہاڑی پر چڑھ کے پھر ہر طرف دیکھا، کوئی مدد نظر نہ آئی۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروہ کی پہاڑی کی طرف۔ اب یہ ناظرین پہلا چکر یہ دیکھیے ناظرین، صفا کی پہاڑی پر، پھر مروہ کی پہاڑی پر، مروہ کی پہاڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر صفا پہ چڑھ گئی۔ اب یہ تیسرا چکر،
پھر بھاگتے ہوئے، اور وہ جو نیچے والی جگہ تھی وہاں سے پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروہ کی پہاڑی کے اوپر، پھر مروہ سے پھر صفا، اور پھر صفا سے مروہ، کیونکہ اب ان کو یہ تقریباً غم لگ گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے، جبکہ دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی جب یہ منشا سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب مروہ سے پھر صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا۔ ناظرین 6 چکر، یعنی کہ جب آپ کوہ صفا سے مروہ پہ گئیں تو 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں تو 2 چکر، اس طریقے سے جب 6 چکر مکمل ہو گئے تو پھر دوبارہ 7ویں چکر پر مروہ پہ گئی ہیں۔ اب یہ 7واں چکر تھا، اب 8واں چکر ہونا تھا اگر دوبارہ مروہ سے صفا پر آتی، اور دونوں کے بیچ میں فاصلہ آدھا کلومیٹر، یعنی کہ 3.5 کلومیٹر تقریباً آپ چل چکی تھی، 3.5 کلومیٹر بھاگ چکی تھی۔ اب جب مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو آواز آئی فرشتے کی، اور پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ آسمان سے آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور وہاں پر سے آواز آئی ہے جیسے کسی چیز کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈر بھی گئیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اب مروہ سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اب جب واپس آئیں تو کیا معجزہ دیکھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جہاں لیٹے ہوئے تھے ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا پانی کا، اور اس سے چشمہ نکل رہا تھا تازے پانی کا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے وہ پانی جو ہے وہ کچھ لیا، اور اب مشکیزہ بھرا پانی، خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھنا شروع کر دیے تاکہ پانی ٹھہر جائے، اور لفظ کیا بولے، زم زم۔ ناظرین، اب وہاں پر یہ چشمہ بننا شروع ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا پانی اس میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو ایک چھوٹے سے کنویں کی شکل دے دی، اور وہ پانی جو اتنی تیزی سے نکل رہا تھا اب وہ آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ کو یہ پریشانی ٹھہری تھی کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، لیکن وہ پانی نکلتا ہی آ رہا تھا، بہتا جا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ پانی پیا اور اس کے بعد خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور پھر اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اب ناظرین، یہ میرے رب کا کیا ہوا، اب اللہ رب العزت کی حکمتیں دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہی یہ پانی اکٹھا ہوا تو پرندے اڑتے اڑتے آئے۔ پرندوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پانی ہے، تو پرندے اڑتے اڑتے آئے اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور پانی پینا شروع کر دیا۔ ناظرین، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ وہ قافلہ جب گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے نشانی لگا لی کہ جس جگہ کے اوپر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ وہ آئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں بھی پانی پینے دیجئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہی اس کی مالک ہیں۔ تو ناظرین، یہ مکہ المکرمہ، یہ زمزم کا کنواں، یہ حرم کی زمین، تو ناظرین اس کی تاریخ کس قدر خوبصورت ہے کہ یہاں سے زمزم شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ قافلہ وہاں پر ٹھہراؤ کر گیا، وہیں پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ مستقل پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ وہاں پر گھر بنتے گئے، اور اب یہ ایک شہر بن گیا، اور لوگ بھی دور دور سے آنے لگ پڑے۔ اور ناظرین، میرے اللہ رب العزت کی خوبصورتی یہ دیکھیے، اللہ کی حکمتیں دیکھیے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب 2 پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی ہیں تو یہ چکر میرے رب کو اتنے پسند آئے، یہ محنت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ بھی حج کرنے آئیں یا عمرہ کریں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ جو محنت اور مشقت تھی صفا اور مروہ کے درمیان، یہ ان پر لازم ہے۔